اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران انشاءاللہ آج ہم 144 سے 148 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول فافا مات او قتل لانقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہو چکے ہیں، رسول اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر گئے یا مارے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنے پاؤں پھر پلٹ جائے اور ہرگز اللہ ان کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ جلد شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تھوڑا سا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں غزوہ احد کی جو مسٹیکس ہوئی تھیں ان پہ اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو ہم چھوٹا سا ریویو کر کے آگے چلتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ تھا کہ جو کمزور مسلمان ہیں، منافقین ہیں اور یہودی کے سوالات، یہ جو ہیں یہ سوالات اٹھا رہے تھے، سمجھے نا۔ ان کا سوالات تھا کہ اللہ کی رسول کی موجودگی میں اور مسلمانوں کی جو غلطی ہوئی تھی تو اللہ ان کو درگزر کر سکتا تھا نا، اللہ ان کو کامیاب بھی دے سکتا تھا۔ یہ کویسچن اٹھایا جا رہا تھا کہ جب رسول موجود تھے، اللہ کی وعدہ موجود تھا کہ فرشتے بھی مدد کریں گے، اگر مسلمانوں سے تھوڑی غلطی ہو بھی گئی تو ایسا کیا وہ تھا معنی رکھتا تھا، اللہ درگزر کر دیتا، ان کو کامیابی دے دیتا۔ یہ بات تھی جو یہ لوگ اٹھا رہے تھے، کمزور مسلمان، منافقین اور یہودی ان کو پیچھے سے ان کے دماغوں میں ڈالتے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حجت پوری کرنا چاہ رہا تھا، یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ اللہ کر سکتے تھے ان کی مسلمانوں کی غلطی کو درگزر کر کے ان کو کامیابی دے دیتے، مگر اللہ کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فیصلہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہے نا فیصلہ کن جنگ تھی، ایک فیصلہ سنایا جا رہا تھا، حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ الگ کرنا چاہ رہا تھا اور اس کے ذریعے لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ منافقین الگ ہو جائیں، کمزور ایمان والے الگ ہو جائیں، مخلص مسلمان الگ ہو جائیں۔ لہٰذا اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تم اب ایسی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تم اب ایسی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ جنگ میں نکلنے سے پہلے تم تو بڑے پرجوش تھے، تم تو کہتے تھے کہ ہم تو بس باہر جا کے لڑیں گے اور ہمیں تو موت کی تمنا ہے، ہمیں تو شہادت کی تمنا ہے، ہم اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے۔ تو اللہ نے تو تمہیں موقع دے دیا نا، اللہ نے کہا میں نے تمہیں موقع دے دیا، شہادت کی تمہیں اتنی خواہش تھی تو میں نے تمہیں موقع دے دیا۔ جب اللہ نے تمہیں موقع دیا تو تم اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی، سب کیوں نہیں ہوا۔ تو اللہ تمہاری مدد تمہارے ساتھ تھی، ہے نا، جب تک تم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے، تمہیں کامیابی تھی، تمہیں اللہ کی مدد تھی۔ پھر وقتی طور پر، یہ نہیں کہ پورا کا پورا ٹائم ہی ایسا ہو گیا، بلکہ وقتی طور پہ تمہیں نقصان پہنچا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کفار بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں میں ایک بھگدڑ مچی، پھر مسلمان دوبارہ اسٹینڈ ہوئے، تو کیا ہوا؟ کفار کو جو ان لوگ جیت رہے تھے، وہ جیتی ہوئی بازی کو اللہ تعالیٰ نے الٹا پلٹ دیا پھر کفار کے پیچھے مسلمان گئے، ان کو بھگایا، اور پھر تمہارا جو یہ ہے تمہاری ہار، تو اللہ نے کہا تم ہارے تو نہیں تھے نا، تم ایک وقتی طور پہ تمہیں تکلیف پہنچی، مگر تم نے پھر کفار کو بھگا دیا۔ اور اگر ہار تمہاری تب ہوتی کہ اگر تم لوگوں کو وہ قیدی بنا کے لے جاتے، جو کفار تھے مسلمانوں کو اگر قیدی بنا کے لے جاتے اور مدینے میں قبضہ کر لیتے، تب ہوتی اصل میں ہار،
یہ تو ایک طریقے سے ڈرا ہو گیا سمجھ لیجیے، وہ بھی جیتے ہم بھی ایک درمیان میں آ گئے۔ آخری فتح تو تمہاری ہی ہوئی تھی نا، مطلب وہ بھاگ گئے اور تم آ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے جو غلطی کی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان سے گزرنا پڑا، یہ بات ٹھیک ہے، تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا نا جو کچھ بھی ہوا تھا، حالانکہ تم کو غلطی کی سزا ملنی چاہیے تھی، تم کو جو تم نے غلطی کی تھی اس کی سزا ملنی چاہتی تھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں معافی کیوں نہیں ہوئی، الٹا باتیں کر رہے تھے، اور اللہ کی مدد تو تمہارے طرف جاری تھی، لیکن اس وقت اللہ کا جیسے کہ سزا و جزا کا ایک قانون عمل میں آیا ہوا تھا۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا نا تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے پھر گروہ الگ ہوتے، بتائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے گروہ الگ ہوتے، کہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں، اینڈ میں فاتح کی صورت میں سارے ملے جلے آپس میں آ جاتے، ہر ایک گروہ جو ہے نا فاتح بن جاتا، اور ہر یعنی کہ منافق کمزور ہر کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ایک صورت تھی کہ جس سے اصلیت لوگوں کی سامنے آ جائے، پتہ چل جائے کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی جنگ احد میں مسلمانوں کو جو بھی ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا، یہ بڑا ان کے آگے زندگی میں بہت کام آیا تھا مسلمانوں کے۔ چلیں اعوذ باللہ، یہ تو ایک ریکیپ تھا جس سے ہماری ریفریش ہو جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا کیا مضمون ہے۔ تو اب ہے آیت نمبر 144، بات ہو رہی ہے اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، اگر کہ سنیں اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، پھر کیا اگر وہ مر گئے یا مارے گئے تو تم کیا اپنے الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نا جنگ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ شہید ہو گئے، ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی، لوگوں کی ہمت ہار گئے تھے کہ وہ کہ اب کیا ہے رسول ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح دنیا میں بہت سے رسول گزرے ہیں، اسی طرح رسول اللہ بھی ایک رسول ہے نا، جس طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں دوسرے رسولوں کے ساتھ پیش آئی ہیں، اسی طرح کی آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہیں۔ تمام رسولوں کو موت کے مرحلے سے گزرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن گزرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی نہیں ہوئے گی، ہے نا، یا قتل نہیں کیے جائیں گے، یا مصیبت اور آزمائش کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے ان باتوں کے ساتھ کوئی ایک غلط فہمی اپنے اندر پیدا کر لیا اور اسلام قبول کر لیا کہ رسول تو ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی اور ہمیں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اگر ان خیالات کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا ہے، اور عہد کی جنگ کے بعد اب ان کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، تو شک و شبہ میں پڑھ کے وہ جاہلت کی زندگی میں پلٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ کیا سوچ رہے، تمہارے ذہنوں میں کیا گھوم رہا ہے کہ کیا ہے، حالانکہ جب یہ ایسی باتیں بھی آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل میں جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو صحابہ اتنا رو رہے تھے، اتنا ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو ابو بکر صدیق نے قرآن کی اس آیت سے، یہ والی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی اس آیت سے انہوں نے دلیل دی، امت کا پیغام پہنچایا کہ تم میں سے دیکھو، پوچھا ابو بکر صدیق نے، تم میں سے جو رسول کی پوجا کرتا تھا تو سن لو کہ وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ پیغام امت تک پہنچایا گیا، یہ بتایا گیا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم کتنے دن تک ہم اس آیت کو سنتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ آج ہی آیت اتری ہے، ہمارے دلوں کو سکون آتا تھا جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کیا کرنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے، ہم ان کی عزت کریں، ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی عزت کریں گے، ان کے مشن میں مدد کریں گے، یہ ہے ہماری امتی کا، ہم جو رسول اللہ کی امت ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، ان کا احترام کریں، ان کی باتوں کا احترام کریں اور عمل کریں، اور ان کی مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی عزت احترام اور قرآن کی پیروی میں، تاکہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اپنی امت پہ فخر کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ تم کس گمان میں ہو کہ رسول جو ہیں وہ کی موت نہیں آئے گی۔
تو دیکھیں جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے نا، ہمیں سے فطری طور پہ محبت ہو جاتی ہے نا۔ ہم وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ استاد ہوتے ہیں جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اب میں اپنے استاد سے ایک محبت ایک فطری چیز ہے۔ تو پھر استادوں کے استاد کون ہیں؟ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہے نا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول کی محبت سب چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تمام اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے اندر رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے مطلب یعنی کہ ہمیں اتنی محبت ہو لیکن ہم آپ کو اللہ کے مقام تک نہیں لے جائیں بلکہ اللہ کے مقام سے نیچے ہی رکھیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں رسول اللہ کی محبت ہمیں کرنی ہے، مگر ہمیں عیسائیوں کی طرح نہیں کرنی کہ جنہوں نے غلو کر دیا، یعنی کہ انہوں نے اپنے رسول کا مقام اللہ کے برابر کر دیا۔ تو ہمیں بھی رسول سے ضرور محبت کرنی ہے، مگر آپ کا مقام اللہ کے برابر نہیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو موت نہیں آئے گی، رسول اللہ اپنی خبر میں زندہ ہیں۔ وہ برزخی زندگی کیسی ہے ہم نہیں جانتے، مگر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، ہم مسلمان لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ زندہ ہے۔ واللہ عالم، اللہ کے پاس اللہ نے ان کو جس طرح سے بھی رکھا ہے، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے ہمیں اس پہ دیکھنا ہے نا۔ تو یہ اللہ کے کیا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ حیات ہیں، اپنی قبر میں بھی حیات ہیں، واللہ عالم جو برزخی زندگی، مگر دیکھیں ہم یہ کہنے سے جو ہے اللہ کے الحی القیوم کے خلاف چلے جاتی ہے۔ اللہ ہی ہے نا وہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی، دنیا کی ہر چیز کو موت آئے گی مگر اللہ کو نہیں آئے گی، اور وہ قائم رہنے والا ہے، وہ ہے اس کی شان، اللہ کی کسی کی شان ایسی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی وجہ سے ہم کس وجہ سے نہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، بس ہمیں اللہ کا حکم ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ کوئی ہماری زندگی میں ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے تو ہم نے چھوڑ دیا، یعنی کہ جیسے وہ لوگ رسول اللہ ہیں تو دین پہ ہیں، رسول اللہ نعوذ باللہ چلے گئے تو دین کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے ایمان میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی وجوہات کے بنا پہ نہیں اللہ سے محبت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے تو ہم اللہ کی بڑی عبادات کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالے تو ہم جو ہیں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہمیں نہیں کرنا۔ تب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پھر جاؤ گے، یعنی کہ اگر رسول مر گئے ہیں یا ان کو کسی نے مار دیا تو تم نے کیا صرف اسی وجہ سے دین اسلام قبول کیا تھا؟ اگر وہ رسول چلے گئے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں؟ اور اللہ کہتے ہیں جو الٹے پاؤں پھرے جائے گا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ جلد شکر گزاروں کو جزا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم پلٹ کے چلے جاؤ گے اور اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم پلٹ بھی چلے جاؤ گے، تم اپنا دین چھوڑ دو گے تو اللہ کو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ تم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لو گے۔ تو جو لوگ اسلام کو دیکھ کر بھی دیکھیں، ایک دفعہ تم اپنی جاہلت سے اسلام کی دنیا میں آتے ہو، ہے نا، تم نے جو ہے تم اسلام کو دیکھ کر بھی تم اپنی جاہلت اور اسلام میں فرق نہ سمجھ سکے۔ جو لوگ جنگ احد کے بعد اگر اپنے اپنے عقیدے بدل دے رہے ہیں، یا رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے، آپ جانتے ہیں نا، رسول اللہ کے چھوڑ دیا تھا انہوں نے اپنا دین۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پلٹ جاتے ہو تو تمہیں ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ اسلام کتنا بیوٹیفل ہے، اور تم جاہلت میں جس زندگی میں گزارتے تھے تمہیں یہ فرق ہی نہ سمجھ آیا، اسلام کی تم نے قدر ہی نہ کی، تم نے اسلام کی قدر نہ کر سکے تم، اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے انعامات کا حقدار اسی کو سمجھتا ہے جو اسلام کی نعمت کو پائے گا اور اپنے رب کا شکر گزار ہوگا، اللہ اس کو انعام دے گا۔ جہالت کی طرف لوٹ کر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، ایسا سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو شکر گزار کو پسند کرتا ہے، اور حقیقی شکر گزار کون ہے؟ جو تکلیف آنے پر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ناراض نہیں ہوتے، یعنی کہ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں اور غم کے موقع پہ بھی وہ صبر کر کے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی خوشی، اور یہی صحیح معنوں میں شکر گزار ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں یہ اعمال
کیوں کر رہی ہوں؟ ہم اگر دین اسلام پہ ہیں، ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ ہمارے پاس نعمتیں آنی تو ہم اللہ کی بڑی عبادتوں میں خدا نخواستہ کچھ ہوتا تو ایسا تو نہیں ہم اللہ سے ناراض ہو کے ایسی باتیں اللہ کے لیے باتیں کرنے لگیں۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے چاہیے کہ ہم کیا کیا دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ تو لوگ جو ہے نا، لوگ موقع سب آنے جانے والی چیزیں، جتنی بھی چیزیں آنے جانے والی چیزیں جو لوگ اللہ کے لیے کریں گے تو وہ جو لوگ دیکھیں جو اللہ کے لیے کرتے نا، خدا نخواستہ ان کے ساتھ کبھی ایسے اپ ڈاؤن آتے ہیں تو کیونکہ وہ اپنا ان کا بیس، ان کی بنیاد اللہ کے لیے ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی وے ان کو نا نظر آ جاتا ہے، ڈھونڈ لیتے ہیں وہ اپنے لیے راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں اگر تم پلٹ جاؤ گے تو تم پلٹ جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو انہی کو اجر اور دے گا جو شکر گزار ہیں۔ اب آیت نمبر 145، اور نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ مرے سوائے حکم اللہ کے لکھا ہوا ہے ایک مقرر وقت تک، اور جو کوئی چاہے بدلہ دنیا کا ہم اسے دے دیں گے دنیا میں، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ آخرت میں ہم اسے دے دیں گے، اس میں سے ہم جزا دیں گے احسان ماننے والوں کو۔ دیکھیں پچھلے ہم نے کیا پڑھا؟ شکر گزار۔ اب دوبارہ ہم پڑھتے ہیں جو پھر سے شکر گزاری احسان کی بات آ رہی ہے۔ تب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا کہ ایک موت کا ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ مت سمجھو کہ جنگ اور جہاد میں جانے سے موتیں آ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، ایک طریقہ ہے، طریقے کے مطابق، اس اللہ کے قانون کے مطابق انسان کو موت آتی ہے جب اللہ نے جس کا وقت اور جہاں رکھی ہے۔ تو جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے نا اور چاہتا ہے کہ اس کو سب کچھ بھی مل جائے تو اللہ اس کو دے دے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ مرے سوائے اللہ کے حکم کے۔ اللہ نے لکھا ہوا ہے کب کس کی موت آنی، ایک وقت مقرر ہے وہ وقت، اور جو کوئی چاہے بدلہ دنیا کا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ اگر سورہ بقرہ کی آیت یاد ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، یہ اسی طرح کی ایک آیت ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت چاہتا ہے تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ تو یہی اس قسم کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں چیزیں عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت میں نا منافقوں کی کمزوری بتائی گئی ہے نا، کمزور ایمان والے ہیں یا منافقین ہیں، ان کی دو کمزوریاں بتائی گئی ہیں، ان کو توجہ دلایا گیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں جو ایسے گمان میں مبتلا ہو گیا نا، جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے دو باتوں کا یہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ دنیا اور آخرت ہے نا، تو تمہارے اندر یعنی کہ ابھی یہ یقین کی پختگی نہیں بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہے نا یہ یقین کی پختگی نہیں ہے کہ ہر کا موت کا دن مقرر ہے، مطلب وہ آگے پیچھے ایک سیکنڈ نہیں ہو سکتی، اس کو نہ کوئی شخص پہلے لا سکتا ہے، نہ آ جانے کے بعد ایک لمحہ اس کو کوئی ٹال سکتا ہے، اتنی اٹل چیز ہے۔ یہ تم اس معاملے میں ان کی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں، کمزور ایمان والے اور منافقوں کی، کہ تمہارے اندر یہ ڈامڈول کیوں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہاں جنگوں میں آنے سے موت آئے گی وہاں نہیں آئے گی۔ تم اپنے ایمان کو پکا کرو کہ موت کا ایک ہی دن ہے اور ایک ہی وقت مقرر ہے، تو وہ ٹل نہیں سکتا اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دفعہ آ جائے اور اس کے بعد اللہ اس کو ٹال دے۔ اللہ کے نظام کے تحت جب اس کو آنا ہے وہ آ جائے گی، اس لیے اپنے فرائض کو تم ادا کرو۔ تم خالی یہ نہ دیکھو کہ کیا کرنا ہے، اصل کام یہ ہے کہ تم اپنے فرائض کو ادا کرو، تاکہ اور اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، موت سے بھاگ کے تم کہیں نہیں جا سکتے، تو جو لہٰذا اللہ کے کام ہیں تم اس پہ فوکس کرو۔ اور تم جو ہے تم میں سے جو ہے تو کوئی شخص وقت سے پہلے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، مر نہیں سکتا۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ میں وہاں نہیں جاتا، بھئی میں مر جاؤں گا، تو جو ہے فلاں جگہ جاؤ تو بچ جائیں گے، ایسا کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، کتنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، اگر موت کا وقت آئے گا تو تمہیں اللہ وہاں بھی تمہیں موت دے دے گا۔ تو خالد بن ولید آپ جانتے ہیں، خالد بن ولید جو ہیں ایک ہمارے بہت ہیرو گزرے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، ان کا جو مقبرہ ہے نا ان پہ ایک شعر ان کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے، حالانکہ خالد بن ولید جو تھے آلموسٹ وہ ایسے جنرل تھے، مسلمانوں کے وہ جنرل تھے جو دشمنوں کی
صفوں میں فرنٹ لائن پہ جا کے جہاد کیا کرتے تھے، اور انہوں نے آلموسٹ 100 جنگوں سے زیادہ نا انہوں نے حصہ لیا ہے، اور ان کی جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں ان کو زخم نہ لگے ہوں، یہ حال تھا ان کا۔ مگر ان کی موت جو ہے نا، خدا کا کرنا یہ ہوا، ان کی موت بستر پہ آتی ہے۔ ان کی حالانکہ تمنا ان کی ہمیشہ یہ سے تھی کہ شہادت آئے، وہ فرنٹ پہ جا رہے ہیں، آگے سے آگے لڑ رہے ہیں، تو کون ہے جو نہیں چاہتا شہادت؟ مگر اللہ کا کرنا یہ کہ اللہ نے ان کو وہاں شہادت نہیں دی، کیونکہ وہ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھی، وہ کیسے گرتی ہے نا۔ تو حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہو، اس کی موت اگر بستر پہ بھی آ جائے نا، اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم سن لیں کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے، وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرے گا۔ انسان مسلمان کے اندر اللہ کی راہ میں جان کی قربان کرنے کا خواہش ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ خالد بن ولید کے بارے میں بتائی تھی کہ جو ان کی موت کہ جو جنگوں کے میدان میں آتی ہے، تو ان کی جیسے 100 سے زیادہ، میں نے آپ سے کہا نا، وہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور وہ کہتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں کوئی تلوار یا برچھی کا زخم نہ ہو، مگر میں آج بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ یہ خالد بن ولید کے ورڈز ہیں۔ اگر موت میدان جنگ میں آتی ہوتی نا، تو خالد بن ولید سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ ہم جوانوں کو کے لیے خالد بن ولید اپنی رہتی دنیا کے لیے اپنا میسیج چھوڑ کے گئے کہ موت سے مت ڈرنا، موت موت اپنے وقت پہ آتی ہے۔ مجھے دیکھو، میں کتنے صف اول پہ لڑنے والا، 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری ہے، ماشاءاللہ۔ اتنے بہادر یہ ہمارے جرنیل تھے، اور آگے بڑھ کر لگتے تھے، وہ کہتے تھے اگر موت آنی ہوتی تو سب سے پہلے مجھے آ جاتی، میری جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں زخم نہ لگاؤ، پھر بھی اگر تم لوگ ڈرتے ہو کہ ہم جہاد میں نہیں جاتے، ڈرتے ہو، تو مجھ سے سبق لو، دیکھو سبق حاصل کرو۔ تو دیکھیے ہدایت کا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں آتی ہیں۔ تو موت کے بارے میں بتایا ہے کہ نہ وقت سے پہلے آئے گی، نہ آنے کے بعد وہ ٹل سکتی۔ یہ ایک بات ہم کو اس آیت سے پتہ چل رہی۔ تو موت تو دیکھیے خود انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی لوگ اللہ کی راہ میں نکل، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی نا، تو کہہ دیں کہ اس کا تو وقت مقرر ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اسی طرح آنی تھی، تو تم ڈرو مت، اور جو ہے موت کے خوف سے تم اللہ کا راستہ مت چھوڑو کہ ہمیں کہیں اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کچھ آ جائے۔ ایک حکایت ہے، مجھے اچھی لگی، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں۔ ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار ہو کر نا جا رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک بات ایک سمجھ لیجئے موٹیویشن کے لیے میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو وہ کشتی چلانے والے سے نا وہ لوگوں نے پوچھا تمہارے باپ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جو کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ جو ملہ تھا جو کشتی چلا رہا تھا، اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے باپ کی موت کیسے آئی؟ اس نے کہا پانی سے آئی، پانی میں گر کے آ گئی تھی۔ تو اس سے تمہارے دادا کی موت کیسے آئی؟ اس نے کہا پانی سے آئی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا؟ مطلب تم پھر بھی پانی میں کشتی چلاتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس جو چلانے والا ڈرائیور تھا، ملہ تھا، ان لوگوں سے پوچھا اچھا آپ کے والدین کی موت کیسے آئی، کہاں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ بستر پہ آئی، بستر پہ موت آئی۔ پھر اس نے پوچھا اچھا آپ کے دادا کی موت کیسے آئی؟ انہوں نے کہا وہ بھی بستر پہ آئی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو بستر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حالانکہ اس نے کتنے صحیح بات کی، اور میجورٹی اگر ہم دیکھیں گے نا، جو موتیں آتی ہیں نا وہ بستر پر ہی آتی ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ سائڈ باہر جا گئے ہوئے آئیں، مگر آپ ہاسپٹلز میں دیکھیے، آپ گھروں میں دیکھیے، آپ کہیں بھی دیکھیں گے میجورٹی جو ہے وہ بستر پہ موت آتی ہے۔ تو کیا ہم بستر پہ سونا چھوڑ دیں گے؟ ہے نا؟ تو کیا تو اللہ کی راہ میں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب موت کا وقت اٹل ہے تو تم کیوں اللہ کی راہ میں نکلنے سے ڈرتے ہو؟ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے راہ میں آگے جاؤ، اور اپنے اللہ کے لیے جان دو۔ اور اسی طرح دیکھیے ایک شخص پہ جب موت نا 2 دفعہ نہیں آتی، ایک ہی دفعہ موت آتی ہے۔ موت سے بھاگنے سے نا، موت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت فیمس ہے، کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا قصہ ہے، کہ ایک آدمی جو ہے
وہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، اور جو ملک الموت تھا وہ آدمی کی شکل میں وہاں دربار میں کھڑا تھا، اور ایک شخص کو نا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ شخص جو تھا نا وہ گھبرا گیا، یہ کیوں مجھے اتنا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے؟ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے نا اس دوسرے کنٹری میں بھیج دیجئے، بالفرض انڈیا میں بھیج دیجئے، آپ مجھے دوسرے کنٹری میں بھیج دیجئے، یہ آدمی مجھے اتنا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو پھر جو ہے نا وہ پھر پتہ چلتا ہے، جب وہ اس کو وہاں بھیج دیتے تو ملک الموت کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہتے تھے کہ اس کی روح ہند میں یعنی کہ انڈیا سے جا کے تمہیں لینی ہے۔ اب میں سوچتا تھا کہ یہ جو ہے یہ تو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، میں کیسے وہاں سے جا کے اس کی موت کا روح نکالوں گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ موٹیویشن قصہ ہے، یہ روایتیں ہیں، کتنی حقیقت ہے پتہ نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں موت آنی ہے اللہ کیسے ذریعے بنا دیتا ہے۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے یقیناً خیال آگا چلے میں آئس کریم کھا کے آتی ہوں، آپ بہانے سے نکل جائیں گے، آپ موت کی جگہ پہ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ موت آپ کے پاس آئے، جہاں آپ کی موت ہوگی اللہ آپ کو خود بخود گھر سے باہر بھیج دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موت سے مت ڈرو، تم ایک مریض بن جائیں گے، اللہ کی راہ میں تم جان دینا ہے تو اللہ کے لیے دو۔ اور خاص کر یہاں پہ کیونکہ غزوے کی بات ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، جو کمزور مسلمان ہیں، جو منافق ہیں، جن کے دل میں دنیا کی محبت اور موت کی محبت بھری ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کوئی چاہے بدلہ دنیا کا ہم اسے دنیا میں دیں گے، اور جو کوئی چاہے بدلہ آخرت کا ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ تو ایک بات تو ہو گئی کہ وہ مرنے سے ڈر رہے تھے کہ اللہ نے کہا نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ مرے سوائے حکم اللہ کے، نہیں کہ ایک تو تمہارے دل میں موت کی ڈر تمہارے اندر باقی، اور دوسرا تمہارے دنیا کی محبت تمہارے اندر، کمزوری تمہارے اندر بھر گئی ہے۔ تو تم اپنی کوششوں کا جو مطلب یہ بتانا یہاں یہی مقصود ہے کہ تم نے اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح کرو، اپنے اندر سے یہ نکالو۔ تو تم نے اپنی کوششوں کا مرکز جو ہے صرف دنیا کو بنا لیا ہے، تم لوگ جو ہیں دنیا کے فائدے کے لیے آگے دیکھنے کی تمہیں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تمہاری ایک زندگی اور بھی ہے، تم صرف دنیا میں ہی بس دنیا کی بزنس اور مال و دولت میں کھو گئے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آگے زندگی تمہارے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آج تمہیں اگر نقصان ہو رہا ہے دنیا میں، اگر کسی وجہ سے لاس ہو رہا ہے تمہارے بزنس کا کسی وجہ سے، تو کل تمہیں صلہ بھی ملے گا، یعنی کہ تم اس زندگی پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں، تم دنیا میں کھو گئے ہو، تم آخرت کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو جب تم نے کھو دیا تو اس سے بڑھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں وہاں عطا فرمائیں گے نا، اللہ نے وہاں تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے پروردگار نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ آج تمہارے ہاتھ میں دنیا جا رہی ہے، تمہارے ہاتھوں سے دنیا جا رہی ہے، اس کے فائدے نعمتیں جو ہیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جاتے، وہ سب تمہارے لیے کچھ ہاتھ زندگی سے کچھ بھی نہیں جا رہا ہے۔ حالانکہ تم آخرت کے ایمان کا اظہار کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر تمہارے دل دماغ میں ابھی بس یقین کی کیفیت کی کمی ہے، یقین داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کے یقین کی کمی کی وجہ سے تمہارے دل دماغ میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور تم یہ بھول گئے ہو کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر بھی آزمائشیں اور موت آئے گی، اور موت کا وقت کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ تم نے اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کو بھول گئے ہو۔ کچھ معاملات کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی لے کر آئیں گے۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ کچھ نہیں ہونے والا، اور تم اگر صرف دنیا ہی چاہو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں ہی سب کچھ لوٹا دے گا، اگر تم دنیا اور آخرت کی فکر کرو گے تو اللہ تمہیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اور ہم تو بدلہ ہم جزا دیں گے احسان ماننے والوں کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جو مطلب وہ لوگ جو اللہ سبحان کی عظیم ہدایت جیسی نعمت کے دل سے قدردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قدردانی کا بھرپور صلہ دیں گے۔ اور جو اس روشنی کو دیکھ کر یعنی کہ اسلام کو دیکھ کر اندھیروں کو جہالت کو پسند کریں گے، آپ اپنے قدموں پہ پلٹ جائیں گے، تو ان کو ان کے حال پر اندھیروں میں ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ اللہ تو بس اپنے شکر گزار بندوں کو
اجر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی پروردگار اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اللہ رب العزت، کیونکہ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں کتنی نصیحتیں کر کے گئے، اور اللہ نے کتنا بتایا کہ موت سے مت ڈرو اور دنیا کے پیچھے مت بھاگو، وہ دونوں چیزیں تمہیں اپنے وقت کے ساتھ اور حساب کے ساتھ مل جائیں گی۔ اب ہے 146 آیت ہے، اور بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ بہت خدا کے طالب ہو کر بڑے کہ لڑے، اللہ کی راہ میں وہ تکلیف پہنچے، وہ سست نہیں ہوئے اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ دب گئے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب جو ہے اب یہاں یہ اشارہ ان جگہوں کی طرف کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور بعض دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی، تو ان کو توجہ دلایا جا رہا ہے کہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ احد میں، جنگ احد میں شکست سے بددل ہو گئے، ان کی غلط فہمی دور کرنا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نبی، کہ جب نبی ہوتا ہے تو اس کے ساتھی بغیر امتحان اور آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس نبی ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ہاتھوں میں بڑے مزے سے کوئی محنت کیے بغیر بس ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ہمیں بہت اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لو۔ جب نبی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں، بغیر امتحان آزمائش سے گزرے بغیر منزل تک نہیں پہنچتے۔ امتحان کے بغیر کیسے رزلٹ آئے گا کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا سچا اور کتنا استقامت ہے، یہ تو اللہ امتحان میں جب ڈالتا ہے تبھی تو اس کا رزلٹ باہر آتا ہے نا۔ تو اللہ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ کوئی یہ نیا واقعہ نہیں پیش آیا، بلکہ جو تم ہمت ہار کے مت بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے بھی جو انبیاء کے ساتھیوں کو تم دیکھو، انہوں نے کتنی ہمت انہوں نے دکھائی ہے، اور پیغمبروں کے ساتھیوں کی شاندار تاریخ تمہارے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کا انہوں نے ساتھ دیا، ان کو بھی اس راہ میں مصیبتیں آئیں، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس چیز کا اثر ان پر نہیں پڑا کہ وہ ہمت ہار کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، جنگ کے میدان میں استقامت سے لڑے، اور انہوں نے کبھی بھی کمزوری نہیں دکھائی، ہمت نہیں ہاری، ہر حال میں وہ ثابت قدم رکھے، دشمنوں کے آگے نہیں جھکے وہ۔ تو آپ اس آیت میں دیکھیے کہ اس میں جو بات ہو رہی ہے نا، بہت سے نبی ہیں ایسے جن کے ساتھ بہت سے خدا کے طالب ہو گئے، جو ربیون لکھا ہوا ہے نا، یہ جیسے ہم لوگ ربی جو اپنے یہودی ہیں نا، ربائی بولتے ہیں اپنے علماء کو، جیسے ہم لوگ علماء کہتے ہیں نا، تو یہ ربیون یعنی کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ۔ تو اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ بہت خدا کے طالب ہوئے، وہ لڑے ہیں اللہ کی راہ میں، نہ ان کو بھی تکلیف پہنچی مگر انہیں کمزوری نہیں دکھائی، وہ سست نہیں پڑے، وہ وہنن اصابہم وضعوف ومستکانوا، یعنی کہ نہ انہوں نے کوئی کمزوری سستی دکھائی، کوئی انہوں نے سستی نہیں دکھائی، اور وہ کمزور نہیں پڑے۔ یہ دوسرا کیا ہے؟ کمزور، ضعوفو یہ ہے پہلا والا ہے، وہانو یعنی کہ سست نہ ہوئے وہ، اور پھر یہ ہے دوسرا والا ہے ضعوفو یعنی کہ کمزور نہیں ہوئے، اور تیسرا ہے ومستکانو یعنی کہ وہ جھکے نہیں۔ یہ 3 الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں کہ ہمت نہیں ہارے، کمزوری نہیں دکھائے، پست نہیں ہوئے۔ تو وہنن اس کو کہتے ہیں کہ موت اور خوف جو ہوتا ہے نا، موت کا جو خوف ہوتا ہے زندگی کی محبت سے آتا ہے، جو موت کا خوف ہم پہ سوار ہو جاتا ہے نا، زندگی کی محبت کی وجہ سے آتا ہے، دل میں ایک بزدلی سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وہنن، یعنی کہ نا پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو وہنون کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب دل میں بزدلی پیدا ہوتی ہے نا، تو انسان کیا کرتا ہے، عمل میں پیچھے ہونے لگتا ہے، یہ بزدلی کی وجہ سے عمل میں پیچھے ہو کے کمزوری دکھاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو کر، موت اللہ کی طرف سے اور اسی کی وقت مقرر ہے، اس کا فیصلے کا کوئی نہیں بدل سکتا، پھر موت انسان کو نا خوف زدہ نہیں کرنے کا ذریعہ بنتی۔ اگر آخرت کا انسان کے اندر سچا یقین نہ ہو تو دنیا کی محبت نا اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے نا بزدل بن جاتا ہے، اندر اس کی بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر کا یہ بزدلی نکالو۔ تو اس بزدلی اور کمزوری سے کیا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر جو دنیا کی محبت، موت
کے ڈر سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے تو وہ عمل نہیں کر پاتا، دل میں ارادہ ہوتا ہے مگر عمل میں کمزوری آ جاتی ہے، تو اس کا حوصلہ باقی نہیں رہتا، تو وہ دشمنوں کے آگے کیا کرتا ہے، جھک جاتا ہے۔ نمبر 3 کیا ہوتا ہے، جب اس کے اندر موت کا خوف آیا، دنیا کی محبت آئی، وہ عمل سے پیچھے ہٹا، پھر فائنلی اپنے آپ کو دشمن کے آگے سلنڈر کر دیتا ہے۔ مگر پیغمبروں کے جو ساتھی تھے ان کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ یہیں یہ بتا رہے کہ ان میں یہ بیماریاں نہیں تھیں، یہ نہ کمزوری تھی، نہ وہ دبے، نہ وہ سست پڑے، وہ اتنے وہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، نہ وہ سست ہوئے، نہ کمزوری دکھائے، نہ وہ دشمن کے آگے دبے۔ اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو اپنے رب کی محبوب بننے کے لیے نا، آپ کو مجھے محبوب بننے کے لیے اپنے اندر ہمیں یہ جو صفات ہے کہ ہم کمزور بھی نہ پڑیں، ہمیں موت کا بھی ڈر نہ آئے، اور ہمارے اندر دنیا کی محبت بھی نہ، اور ہم ہر کسی ناجائز بات کرنے والے کے لیے ہم جھک بھی نہ جائیں، تو ہمارے اپنے اندر یہ ہمیں صفات پیدا کرنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 147، اور وہ بولے مگر یہی کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے زیادتی ہو گئی، ہمارے کام میں ثابت قدم رکھ ہمارے قدم، اور ہمیں مدد کر اوپر قوم کفار کے۔ تو اب وہ جو مومن وہ جو تھے انہوں نے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں آپ معاف فرما دیجئے۔ ان کے ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنے ہیں وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، کہ جب انہیں مصیبت اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی جس طرح کی باتیں تم کرتے پھر رہو کہ اللہ کی مدد آ جانی چاہیے تھی، یہاں کیوں نہیں ہوا، کتنی قسم کے تم کوسچنز اتارو۔ دیکھو ان نبیوں کی ساتھیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کہا، جس طرح باتیں تم کر رہے ہو اس طرح نہیں کی، جس طرح مسلمان اور منافق لوگ کر رہے ہیں، اپنے دل میں بھی لوگوں کے دلوں میں خود بھی غلط باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں بھی پیغمبر کے خلاف شک و شبہ ڈال رہے ہیں، تو وہ مومن بندے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھو جو مومن ہوتے ہیں، جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، دیکھو صحابہ کو جو نبیوں کے ساتھی تھے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں تاکہ اللہ رسول کو ہم بلیم نہیں کرتے، بلکہ انسان اپنی غلطی کو دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے کیا کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے زیادتی کر دی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، ان منکر کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہم تھوڑی سی تعداد میں، ہماری طاقت بھی کم ہے، تیرے بھروسے پر ہم میدان میں اترے ہیں، تو یا اللہ ہمارے قدم جما دے، ہماری مدد فرما دے، ہم تیرے ہی بھروسے پہ آگے آئے ہیں۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے، اور یہ وہ دعا کرتے ہیں اپنے اللہ سے، وہ دعا مانگتے ہیں اتنی، اور وہ دیکھیے وہ کثرت تعداد ان کی نہیں ہوتی، وہ کثرت تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے مسلمان، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نیکی کے کام کی توفیق اور مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، یعنی کہ حد سے بڑھنا، زیادتی، یعنی کہ نا اللہ ہم حد سے بڑھ گئے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہم چلے گئے، جب ہم انسان اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، وہ حدیں کراس کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہماری زندگی میں ہم نے زیادتی کر دی، جس چیز کو آپ نے کہا تھا کہ مت کرنا، ہم نے کر لیا، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی، ہمیں معاف کر دیں اللہ، جو کرنا تھا وہ نہ کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں درگزر فرما دیجئے۔ وہ یہ دعا فرماتے ہیں اللہ سے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جب بھی کوئی کام ہو، جب بھی کوئی کام یا کہ اللہ کی مدد مانگ لیا کریں، جب بھی ہمارے پریکٹیکل زندگی میں جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو جو ہے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے، اللہ سے ہمیں مدد مانگنا چاہیے، ہماری شریعت پہ عمل ہم کو کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی کم جہاد تو نہیں ہے نا، تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ تو ہم جو ہے جب مخالفت کا ہم سامنا نہیں کر پاتے، ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جب اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں، کوئی بھی شوہر ہو یا ہم گھر میں رہنے والوں کو شوہر ہے یا ساس ہیں یا
اگر بچیاں ہیں تو ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، جو بھی کسی سے بھی جو مشکلات ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگ لینی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے راستے کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ لوگوں نے کہا کیا یہ اسکارف پہننے لگے، میاں نے بولا یا کوئی بھائیوں نے بولا تو ہم نے فوراً اچھا ٹھیک ہے، جابوں پہ گئے انہوں نے بولا فوراً ہم نے نکال نہیں، ہم مشکلات کو ثابت قدم رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اور اب سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں ہم، اور پھر دوسرے اللہ سے جو میں نے آپ سے کہا نا زیادتی، جو ہم حد پار کر دیتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں مگر جو ہے بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کی حدیں پار کی، اللہ نے جس چیز کو منع کیا تھا ہم وہ کام کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے قصور کی معافی مانگیں تاکہ دوسروں کی غلطیوں کو ہم برداشت، جب ہم اپنے آپ معافی مانگیں گے تو دوسروں کی بھی برداشت، غلطیوں کو نا برداشت کرنے کے اندر ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا، صبر پیدا ہوگا، ورنہ دل میں دیکھیں سختی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو مومن بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سستی نہیں دکھاتے، کمزوری نہیں دکھاتے، ان کو موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر وہ دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہو جاتے بلکہ وہ ہمت سے کام لیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب 148 یہ لاسٹ آیت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے پھر اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب اور آخرت کا اچھا ثواب دیا اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب انہوں نے آخرت کو سامنے رکھ کر میدان میں اترے، یہ تو صحابہ تھے نا کہ ان کو آخرت کا ویو تھا اور جہاد کر رہے تھے، اب اس کو آپ اپنے اوپر لے لیں کہ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آخرت کو فوکس کرتے ہوئے ہم اپنے دین کے کوئی شریعت کے احکامات پہ چلتے ہیں، اس کو آپ اپنے سے ایسے سوچئے، ٹھیک ہے، میں اترے تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی اور اللہ نے پھر صحابہ کو کیا کیا نہ دیا، دیکھیے ان کو اقتدار دیا، ان کو حکومت دی، اور آخرت میں تو بہت ہی اجر ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہی لوگ ہیں جو احساس کے یعنی کہ احسان کے مرتبے پہ جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ ایسی ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ایسی لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو توجہ دلائیے ہماری کہ دیکھو پیغمبروں کے ساتھیوں کا کردار اور سیرت ایسی ہونی چاہیے، یہ ہے توجہ دلائی، کس طرح سے وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھی نے بھی بہت ثابت قدم رہے، صحابہ وہ جو رسول اللہ کے قریبی تعداد تھی نا، آلموسٹ شاید 700 ہوں گے یا 500 اور 700 کے اراؤنڈ میں وہ رسول اللہ کے قریبی صحابہ تھے، تو دیکھو وہ بھی ایسے ہی تھے۔ دیکھیں کمزور، میں نے آپ سے کہا نا کمزور ایمان والے منافقین ان کو آپ الگ کر دیں، جو ثابت قدم رہنے والے تھے وہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، ان کی کوالٹیز اللہ نے بتائے، نہ وہ سست پڑتے، نہ ان کو دنیا کی محبت ان پہ غالب آتی، نہ ان کو موت کا خوف آتا ہے، وہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں ہمت کے ساتھ۔ تو اس زمانے میں بھی دیکھیے ایمان لانے والے سب سے اعلیٰ درجے سب سے اعلیٰ درجے تھے وہ لوگ، تو اس میں منافقین، کمزور مسلمان میں تھے، ہر طرح کی کمزوری انسان کے اندر جو ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے، کمزوری پیدا کرتی ہے انسان کے اندر کی، یہ ایمان کی کمزوری پھر دوسری کمزوریوں کو بھی پیدا کرنے کی ایک وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رسول کی ساتھیوں میں اعلیٰ درجے کے لوگ دیکھیں ابو بکر صدیق ہیں، عمر رضی اللہ، ہم ان کو اتنے اچھے اچھے صحابہ، کتنا انہوں نے جان کی بازی لگا دی تھی اللہ کے رسول کی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، جو مقام دیا تھا۔ تو دعا کے جواب میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم ایسے بندوں کو ہی دنیا اور آخرت میں بدلہ دیتے ہیں، آخرت کا بدلہ۔ تو کیا کہنا، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہ دیا، اقتدار دیا، کیا کچھ نہ دیا صحابہ کو، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں کہ جو آخرت میں ان کو بدلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہمارا سیکنڈ سپارہ ختم ہو رہا تھا، طالوت اور جالوت کی جنگ کا قصہ آیا تھا نا، تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ طالوت اور ان کے صحابہ جو ان کے ساتھی تھی انہوں نے بھی دعا کی تھی نا کہ اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو وہ دعا، تو العمران میں بھی دیکھیں پھر اسی طرح کی وہ دعا آتی ہے، اور ہمیں یاد دہانی کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، اور اللہ نے پھر صحابہ کو
اس وقت دنیا کی نعمت عطا کی. کیا صحابہ کو بتائیے اس وقت پتہ تھا کہ وہ آنے والے وقت میں وہ سپر پاور بنیں گے اور وہ لوگ مطلب کیا بنے؟ آپ کو تاریخ پتہ ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں. بیت المقدس فتوحات ہوا، روم، پرشین اور روم امپائر سارے کسریٰ اور روم سب جھک گئے ان کے آگے، ان کو سپر پاور بنایا گیا. اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ صحابہ کی تربیت کیسی ہوئی؟ غزوہ احد کی جنگ میں جو ان سے ایک غلطی ہوئی، ان کے جو ڈسپلن انہوں نے لوز کیا تھا، اس پہ اللہ نے ان کو ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرا کے ان کی اصلاح فرمائی. یہ وہ وقت تھا جو اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی. تو پھر صحابہ نے کوئی جنگ نہیں ہارتے تھے وہ لوگ. اتنی کامیابی اللہ نے دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی غلطیوں کی ان کی نشاندہی کری اور صحابہ نے اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کیا، اپنے اندر سے وہ کمزوریوں کو نکالا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دنیا میں بھی کامیابیاں دی، سپر پاور بنایا، اور آخرت میں تو بہت ہی دے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے انہی میں شمار کرے اور ہمیں محسنین میں بنا لے. اگر آپ دیکھیں آج کی ہر آیت کے اس میں اللہ کی محبت کا ذکر آیا ہے. ہم آیت نمبر 144 میں اگر آپ دیکھیں آخری آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ جلد شکر گزاروں کو جزا دے گا. اللہ پسند کرتے ہیں شکر گزاروں کو، یعنی کہ صبر. دوسری آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ جلد جزا دے گا احسان کرنے والوں کو. اور پھر اس میں بھی آیا کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. اور پھر اس آیت میں بات آ رہی ہے اللہ محبت کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو. یعنی کہ آج کی اس میں اللہ کی محبت کس کے لیے ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کر دے پروردگار کہ جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں بھی پیدا ہو اور اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اور ہمارے اندر سے بھی جو موت کا خوف ہمارے اندر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ایک بیماری ہوتی ہے انسان کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اس خوف کی وجہ سے پھر انسان کیا ہے؟ عمل سے رک جاتا ہے نا. اور پھر جب عمل سے رکتا ہے تو اس کا ایمان اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ ہر سامنے والے جو بات کرتا ہے نا وہ اس سے ڈر جاتا ہے. تو پھر ہم بتائیں شریعت پہ عمل کیسے کریں گے، ہے نا. ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ کے لاس پہ چلنا ہے. تو سامنے والا تو جو شیطان کا گروپ کے لوگ ہیں یا جس کو ابھی اتنا ایمان کی اتنا پاور نہیں آیا ہے، ایمان کی سمجھ نہیں آئی، تو اس کو وہ تو ہمیں منع کرے گا نا. اگر ہمارے اندر ایمان کا پاور نہیں ہوگا تو ہم اس کے آگے جھک جائیں گے. اگر ہمارے اندر دنیا کی محبت سوار ہوئے گی تو ہم پہلے پریورٹی دنیا کے کاموں کو دیں گے، اپنے لسٹ میں اللہ کی محبت پیچھے رکھیں گے اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو پریورٹی دے دیں گے. تو یہ سب ہماری بیماریاں ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو میجورٹی ہم لوگوں میں یہ بیماریاں ہیں. ہماری اللہ کی محبت پیچھے ہوتی ہے، دنیا اور خاندان، ماں باپ، سسرال وہ ہمارے لیے آگے ہوتا ہے اور پیچھے ہمارے جو ہے نا اللہ کی محبت اللہ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنی اس کمزوریوں کو دور کرنا ہے. ہمیں اپنی محبت میں پہلے اللہ کو پریورٹی دینا، اس کمزوری کو دل سے نکال کے پھینکنا ہے کہ پہلے اللہ کا کام بعد میں سارا اسکیجول بنا ہے. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پہلے اللہ کا کام کریے. پورا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، کوئی بھی دن آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گا. اپوائنٹمنٹ اس ہفتے نہیں ملتا، دوسرے ہفتے لے لیں، دوسرے مہینے لے لیں، مگر اللہ کو پریورٹی دیں. اس کی برکت سے شاید اللہ آپ کو خود شفا دے دے. موت سے نہیں بھاگنا، موت کا ڈر نہیں کرنا، کیونکہ موت کا ڈر انسان کو کمزور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے تاکہ ہمارے اندر یہ ایمان آئے، تاکہ ہم کسی کے آگے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر، اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے کاموں کو پیچھے چھوڑ کے کسی کے آگے جھک جائیں. صدق اللہ العظیم. جی